ایک تو کچھ وہ واقعات ہیں جو ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ سینہ بسینہ لائے، اور کچھ وہ واقعات ہیں کہ جو ہندوستان کے علماء ہمارے جو ہندوستان سے عالم بن کر آئے اور صوفیت والے ذہن میں رکھنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسلام پھیلنے کی جو محنت ہے وہ صوفیوں نے کی ہے، یہ پکی جھوٹی بات ہے۔ یہ بالکل غایت درجے کی جھوٹی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور افغانستان میں اسلام صوفیت سے نہیں پھیلا، بلکہ غازی عزیز عزیر حفظہ اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر دین اسلام کی تشریح و نشر و اشاعت کیا صوفیت کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک بھی صوفی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہو، وہ سارے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے شاگردوں کی مرہون منت اللہ کی رحمت سے کہ ان کی محنت سے دین اسلام یہاں پھیلا ہے۔ پھر لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صوفیت جو ہے اور حنفیت جو ہے یہ سرکاری طور پر جو ہے رائج کر دی گئی تھی۔ یاد رکھیے جہاں حنفیت ہوگی وہاں صوفیت ضرور ہوگی، کیونکہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو جہاں یہ پھیلے گی وہاں صوفیت ضرور ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ پھر اسلام کے اس کشتی کو برباد کرنے میں صوفیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر یہاں پر علماء کے ذریعے جو ہندوستان سے عالم تھے، صوفیت تو ساتھ تھی، جب پاکستان تشریف لائے تو ایسی ایسی کتابیں لکھی، من گھڑت کتابیں جس کے اندر قصے، کہانیاں اور من گھڑت باتیں اور ایسی ایسی باتیں۔ آپ دیکھیں میں نے کہا تھا پرانا قصص الانبیاء اٹھا لیں آپ، آج سے تقریباً 30 35 40 سال پرانی، آپ دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بائبل سے واقعات اٹھا کر نبیوں کی تہمت ہے، اور ہمارے مؤلف کی جو عقل کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر مکھیوں پر مکھیاں ماری گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر بھی آپ دیکھیں مکھی پر مکھی ماری گئی ہے۔ ایک جو مورخ بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا آ کر پچھلے والے بھی وہی بات کر رہا ہے، مکھی پر مکھی ماری گئی ہے۔ میں ساری تاریخ کا تو میں نہیں کہہ رہا، میں بہت ساری تاریخیں اپنی سندوں سے بھی ثابت ہے، اس کا میں نہیں کہہ رہا، میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بعد کے لوگوں نے جو تاریخ کی جو کتابیں لکھی ہیں۔ آپ شبلی نعمانی کی کتاب دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ سیرت النبی، اس میں کتنی فاحش غلطیاں کی ہیں انہوں نے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو عجیب ترین بات ہے، جو حقائق کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے آپ فیضان سنت دیکھیں، وہ تو خیر ہے ہی پورا جھوٹ کا بلندہ۔ استنجا کرنے کی جب 60 سنتیں بتا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی حد ہو گئی، یا بندہ استنجا کرنا جائے یا پھر وہ ان 60 سنتوں کو تلاش کرے، یعنی زیادتی کی نا اسلام کے اندر۔